بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کے سامنے امام علی اور بی بی فاطمہ کا گھر تھا۔ حضور پاک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو پیارے نبی پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ فوراً سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، اے بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، میرے پیارے بابا میں کیسے دروازہ کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ گئی ہے، میں سر کو ڈھکتی ہوں تو میرے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں اور پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ دروازہ کھولا تو حضور پاک نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ گہرا اور بہت کمزور ہو چکی تھی۔ حضور پاک پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان آج مجھے معاف کر دینا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ میرے شوہر امام علی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زارو کتار رونے لگی اور کہنے لگی، اے بابا جان حکم کریں۔ حضور پاک نے جب بیٹی کی بات سنی تو کہا کہ میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت زیادہ آئی۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ نے عرض کیا، اے بابا جان روئے نہیں تو کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دنوں سے بھوکے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں حوصلہ دیا، اے میری بیٹی فاطمہ صبر کرو۔ پیارے نبی نے امام حسین کو اپنی گود میں لے لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالی، پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ انگلی کو چوستے ہیں اور خاموش ہو گئے۔ امام حسن اور امام حسین کو حضور پاک نے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ اسی طرح دونوں ننھے شہزادے سکون میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی تو بی بی فاطمہ نے نماز پڑھنے کے لیے جہاں نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پیارے نبی نے دیکھا تو بی بی فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی۔ حضور پاک دوڑتے ہوئے بی بی فاطمہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے پیاری بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ ہزاروں کتار رونے لگی اور کہنے لگی، اے پیارے بابا جان آج آپ کی بیٹی کو چوتھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ نے 4 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہنے لگی کہ اسی کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے تو پیارے نبی نے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ یہ کیا ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، جب میں پہلے دن بھوکی تھی تو کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، جب دوسرے اور تیسرے دن بھی کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، اور اب چوتھے دن کا بھی فاقہ ہے۔ اے بابا جان آج بھی آپ کی شہزادی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ روئی اور پیارے نبی نے کہا، بیٹی فاطمہ اپنی جان نماز کا ایک کونا اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے اپنی جان نماز کا وہ کونا اٹھایا تو مصلی کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ بیٹی یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے
اٹھا لو، لیکن بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور جان نماز کا پلو واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے پیارے بابا جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی شہزادی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تو بھوکی ہے تو میں بھی 4 دن سے بھوکا ہوں۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی کی یہ شان تھی کہ اگر وہ چاہتے تو پورے مدینہ کو سونے سے سنوار دیتے، اگر وہ چاہتے تو تمام دنیا کی دولت ان کے قدموں میں آ جاتی۔ ہمارے پیارے نبی نے یہ سارا کچھ اپنی امت کے لیے کیا کہ میری امت دولت کی لالچ میں کہیں اپنے ایمان کو نہ گوا دے، اس لیے کہ کہیں میری امت یہ نہ سوچ لے کہ پیارے نبی نے اپنی زندگی شان سے گزاری تھی اور ہم غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے نبی کے ایک اشارہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ان کے اشارے سے مغرب میں ڈوبتا ہوا سورج واپس لوٹ آیا۔